من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت. اصحاب النار آگ والے، و اصحاب الجنتی اور جنت والے. لا یستوی جب فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، برابر نہیں ہو سکتے. واصحاب الجنتی اور جنت والے ہم الفائزون ہی کامیاب لوگ ہیں. یہ دوسرا جملہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون. آج ہم اس اسلوب پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. حصر پیدا کرنا جملہ اسمیہ میں، تخصیص پیدا کرنا. عربی زبان میں آپ دیکھیں گے ابھی تو جملہ اسمیہ کے ساتھ زور پیدا کرنے کے اتنے طریقے ہیں، تو جب آپ فعل پڑھیں گے اور پھر جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو اس میں پھر زور پیدا کرنے کے، یعنی فعل آپ کے علم میں اتنا تو ہے ہی کہ فعل یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے عربی زبان میں استعمال ہونے والا فعل. تو ماضی میں زور پیدا کرنے کا ایک الگ اسلوب آپ کے سامنے آئے گا، پھر مضارع میں زور پیدا کرنے کا ایک الگ اسلوب آپ کے سامنے آئے گا. تو عربی زبان میں یہ جو زور پیدا کرنا جو مختلف انداز سے آپ کے سامنے آئے گا، اور اصل میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی عربی زبان کی یہی ہے کہ ایک زور پیدا کرنا ہی جو ہے اس کے مختلف طریقے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں ہم نے زور پیدا کیا، خبر کو مقدم کر دیا، مبتدا کو مؤخر کر دیا، زور پیدا ہو گیا. پھر آپ نے زور پیدا کرنے کے لیے انا کا استعمال کیا یا لام کا استعمال کیا. مزید زور پیدا کرنے کے لیے ان دونوں کو استعمال کر دیا. پھر حصر کا مفہوم پیدا کیا آپ نے انا ما کے ذریعے سے، وہ بھی آپ کے سامنے اسلوب آ چکا ہے. تو آج ایک اور اسلوب آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس پر ہم اب بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ آیت اور اس جیسی قرآن مجید میں استعمال ہونے والی اور بھی آیات آپ کی سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک سادہ جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ اللہ مبتدا کے طور پہ لا رہا ہوں میں اسم اللہ کو. تو مبتدا آپ کو پتہ ہے معرفہ ہوتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اسم اللہ مبتدا بن رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو میں بہت کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، اصل میں یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں غفور، اس وزن پر آنے والے ذرا الفاظ پر غور کریں. ایک غفور آپ کے سامنے آ گیا، ایک لفظ دیکھیں آپ صبور. غفور، صبور، پھر شکور، پھر اسی طرح کفور، پھر اسی طرح سورۃ العادیات میں آپ نے ایک لفظ پڑھا کنود. پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں شیطان کے لیے
اب یہ دیکھیں ان تمام الفاظ کی ایک ہی ڈائی ہے، ایک ہی وزن ہے، غفور، صبور، شکور، کفور، کنود، غرور، یعوس وغیرہ وغیرہ بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ اس لفظ میں یہ بہت جو ہے یہ بلٹ ان، یہ بہت زیادہ کا مفہوم اس لفظ کے اس ڈائی کے اندر شامل ہے۔ یعنی یہ جو آپ کے سامنے ڈائی آ رہی ہے نا، یعنی ایک پیٹرن آ رہا ہے، ایک وزن آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس وزن کے اندر یہ بہت کا مفہوم جو ہے وہ پہلے سے ہی شامل ہے۔ تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس اعتبار سے صبور کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت صبر کرنے والا۔ دیکھیں صبر کرنے والا تو صابر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب صابر اور صبور میں کیا فرق ہے؟ صابر صبر کرنے والا اور صبور بہت صبر کرنے والا، اور یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور صبر کے بنیادی معنی ہوتے ہیں رک جانا، یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑتا نہیں ہے، وہ رکا رہتا ہے، وہ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے۔ شکور، شکور کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شکر کرنا، شاکر شکر کرنے والا، اور شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے بہت قدر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا ہے۔ آپ اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی سٹیپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سٹیپ کی قدر کرتا ہے۔ کفور، کافر انکار کرنے والا، اور کفور کیا ہوگا؟ بہت زیادہ انکار کرنے والا، یعنی بہت ناشکرا۔ یعنی کفر جو ہے وہ شکر کے معنی میں جب آتا ہے تو یعنی ناشکری مفہوم ہوگا اس کا، تو کفور کے معنی ہوں گے بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ اسی طرح کنود، اس کے معنی بھی ناشکری کرنا کہیں تو بہت زیادہ ناشکرا۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اب یہ دیکھیں سارے الفاظ ہمیں ایڈ کرنے پڑیں گے، اس کنود کے وزن کو بھی ظاہر کرنے کے لیے، اس انا کو بھی ظاہر کرنے کے لیے، اس لام کے معنی کو بھی ظاہر کرنے کے لیے۔ اب یہ آپ کو گرامر بتائے گی، الفاظ کے چند الفاظ کے معنی یاد کر لینے سے آپ کو یہ اسلوب پتہ نہیں چل سکتا، ذہن میں رکھیے گا۔ غرور، غین کی زبر کے ساتھ ایک لفظ غرور بھی استعمال ہوتا ہے، غین کی پیش کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ۔ اور جو غرور ہے غین کی زبر کے ساتھ، اس کے معنی ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ تو شیطان کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ شیطان جو ہے یعنی تم میں وہ سب سے بڑا دھوکے باز، دیکھو اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو غرور غین کی زبر کے ساتھ۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ